السلام علیکم، دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دھڑکنوں کے سنگ سنگ رقص بسمل قسط نمبر 10 تیسرا حصہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو میرا بھی پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آفرین فریہ کے پاس واپس آئی تو فریہ اپنے چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھی۔ اسے واپس آتا دیکھ کر وہ مذاق میں چہکی۔ ہاں جلدی واپس نہیں آگے تو میں نے سوچ رکھا تھا تم اپنے شوہر کے گھر رات ٹھہر جاؤ گی۔ ابھی اس نے آفرین کے روئے روئے چہرے پر توجہ نہیں دی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا الٹا سیدھا سوچ کر بیٹھی ہو تم؟ خفگی سے اسے کہہ کر وہ تھکی تھکی سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوٹ ابھی تک ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا، جسے گود میں رکھ کر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ شاید تمہیں یاد ہو میں وہاں صرف فدی بلی کے لیے گئی تھی، کیونکہ میں اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ لہجے میں تھکاوٹ لیے اس نے زیادہ تفصیل سے پرہیز کی۔ وہ واقعی بلی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی۔ وہ اسے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن آگے کا سوچ کر اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ فریہ چلتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بلی کے ساتھ ساتھ تمہیں شہرام بھائی کی فکر نہیں تھی؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم فریہ؟ وہ سخت حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی بات پہ فریہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم دونوں 1 سال ساتھ رہے تھے، اس کے علاوہ شہرام بھائی نے تمہاری ہر بار جان بچائی۔ کیا اس عرصے میں تمہیں اس سے محبت نہیں ہوئی آفی؟ پیل آف ماسک اتارتے زبان بھی مسلسل چل رہی تھی۔ آفرین تو ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سچ تھا، آئینے کی طرح اجلا سچ، جس میں اسے اپنی شکل کافی بدصورت لگی۔ اسے شہرام ہر طرح سے خود سے اوپر لگا، اونچا، کافی اونچا۔ شہرام نے اس پر احسان در احسان کیے، لیکن آفرین کے جذبوں میں صدق نہیں تھا۔ اس کے رویے میں ملاوٹ تھی، اس کے اندر میں کھوٹ تھا۔ اس نے اس سے محبت بھرے الفاظ، میٹھے جملے بولے تھے تو اپنے مطلب کے۔ وہ ہچکچائی۔ شروع میں واقعی میں نے اپنے مطلب کے لیے ہی رشتہ جوڑا تھا فاری، لیکن بعد میں نے پورے دل سے یہ رشتہ نبھانا چاہا۔ جب اس نے پہلی بار میری ذہن سے جان بچائی، تب مجھے لگا کوئی ہے جو میری عزت کا، عصمت کا، زندگی کا محافظ ہے۔ دوسری بار جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا، میں بالکل بے جان تھی۔ تب پہلی بار میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، سب کچھ۔ میں نے واقعی سچے دل سے اس کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک چلنا چاہا، لیکن بعد میں کیا ہوا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ اس نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں دے دیا۔ فریہ دکھ سے لب بھینچتے اس کی پیٹھ سہلانے لگی۔ پریشان نہ ہو جانی، وہ تلخی سے مسکرائی۔ پریشان؟ کیسے نہ ہوں میں پریشان؟ میں واقعی میں اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی فاری۔ اس کے ساتھ رہنے کے خواب بھی سجا لیے تھے میں نے، لیکن اس کے ساتھ رہتے میں نے صرف اس کے رویے میں بے حسی، آنکھوں میں ناپسندیدگی کے ساتھ اپنے لیے کوئی احترام نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ غلط ہوتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ میں اس کے لیے ایک بیزار کن وجود ہوں بس۔ مجھے تھوڑی سی بھی آزادی دینا اسے پسند نہیں تھا۔ کیوں فاری؟ اب میں تھک گئی ہوں فاری، اور یہ جان کے کہ وہ ایس کا کچھ بھی نہیں، میں واقعی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ شاید مجھے اپنے گلٹ کے ساتھ رہنے میں مانے ہے، شاید اس کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلے ہی زندگی گزار دوں۔ کم از کم آسانی سے تو سانس لے سکتی ہوں نا۔ وہ فریہ کو دیکھ کے تلخی سے مسکرائی۔ تم اکیلی نہیں، تمہارے ساتھ میں ہوں نا۔ ہم مل کر ساتھ کھائیں گے، گھومیں گے، شاپنگ کریں گے۔ فریہ نے اسے افسردگی سے نکالنے کی کوشش کی۔ آبش اپنے والدین کے ساتھ 2 ہفتوں بعد اپنی چھٹیاں مزے سے گزار کر میلبورن واپس آئی تھی۔ اس کے آنے کی اطلاع پاتے ہی ایز دورانی بھاگتا ہوا اس کے گھر آیا، لیکن اندر آنے کے بجائے گھر کے باہر ہی ایک سائڈ پر کار کھڑی کیے اسے کال کی۔ آبش نے جیسے ہی اس کی کار آتے دیکھی، ناگواری سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس کا بالکل بھی موڈ ایز سے بات کرنے کا نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر اچھی طرح سے اپنا ذہن بنا چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون اٹھا لیا۔ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ اور لفظوں میں مٹھاس بھری تھی۔ کیسے ہو ایز؟ کیا مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کیا میں تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے بھی کال نہیں کر سکتا؟ ضروری نہیں کہ ہر بات مسئلے کی ہو۔ ایز اب جاننا چاہ رہا تھا کہ آبش کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ رات ہی واپس آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایز کو اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ باہر ہی کار میں موجود تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظریں
مسلسل آبش کے روم کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے لٹکا ہوا پردہ ایک سائڈ کو سرکا ہوا تھا جس سے واضح تھا کہ روم خالی نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم کسی بھی وقت بات کر سکتے ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن میں ابھی تک آؤٹ آف کنٹری ہوں، آج میرا شیڈول بھی ٹف ہے، ابھی ہمیں باہر بھی جانا ہے۔ اس کی بات پر ایس کی بھویں تن گئی۔ واقعی؟ اس کے اندر سے غصے کی شدید لہریں اٹھ کر اس کے دماغ کی نسوں کو جھلسائے دے رہی تھیں۔ لیکن میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ اس نے چبا چبا کر جملہ کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ آبش تیش سے بولی۔ کیا وہ اسے جھوٹا بنا رہا تھا؟ مطلب یہ کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی ابھی؟ تم رات کو ہی واپس آ چکی ہو، مجھے معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے اس جھوٹ بولنے کی وجہ کیا سمجھوں؟ وہ تذبذب سے بول رہا تھا، اپنے شک پر یقین کی مہر لگانا چاہ رہا تھا۔ آیا جو وہ سمجھ رہا ہے کہ آبش اب اس کے کمزور اسٹیٹس کی وجہ سے اسے ٹھکرا رہی ہے، واقعی ایسا ہے؟ آبش نے بے اختیار اٹھ کر روم کی کھڑکی کا پردہ سرکا کر تھوڑا سا باہر جھانکا اور اس کی گاڑی دیکھ کر ایک گہری سانس لے کر تن سے ڈوبی مسکراہٹ سجا دی۔ کیا صرف ایسے دی ہے کہ میں اب کامیاب انسان نہیں رہا، تبھی تم مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہی؟ اس نے پھر سے جیسے یقین دہانی چاہی۔ آبش نے خود کو پرسکون کیا، اب چھپانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، سو اسے بھی زیادہ دیر اپنا ڈرامہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا ہوا تم سمجھ گئے ایز دورانی، تو مجھے بھی اپنے اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مت بھولو کہ تم کون ہو، اپنی حیثیت تم کھو چکے ہو، اب تم ایک ناکام شخص ہو، اب تمہارے پاس کچھ بھی ایسا نہیں جس پر تم فخر کر سکو، اور ایک ٹٹ پونجی سے میرے والدین کبھی بھی رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ تمہارے اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا تفرق آ چکا ہے، ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنی راہیں الگ کر لیں، بنا لڑے، بنا جھگڑے، سو بہتر ہے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ سکون سے بول کر جیسے اس کے سکون کی ساری راہیں بند کر گئی۔ فون بند ہوتے ہی ایس کو ایسا لگا جیسے اس کی سانس بھی بند ہو گئی ہو۔ اس کی سانس گھٹنے لگی، گاڑی میں اچانک ہی حبس بڑھ گیا۔ بے اختیار دروازہ کھول کر باہر نکلا، قمیض کے سامنے کے بٹن کھول کر گہری گہری سانس لینے لگا۔ چہرہ شدت برداشت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں پانی سے بھر گئیں، پھر بھی وہ خود ہی جیسے خود پر ہنسا۔ آبش نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آبش آفرین سے حسد کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اس نے آفرین پر آبش کو ترجیح دی۔ آبش جیسا کہتی گئی وہ مانتا گیا، کرتا گیا۔ اس کی میٹھی باتوں کے جال میں پھنس کر اس نے آفرین جیسی بچپن کی دوست منگیتر کو دھتکار دیا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے آفرین کی بار بار تذلیل کی، اسے تھپڑ مارا، اسے دھکا دیا، اسے بارہا نفرت بھرے الفاظ کہے، اس کا دل دکھایا، اسے تقریباً بربادی کے کنارے تک لے گیا۔ آنسو اس کی گال پر خاموشی سے بہنے لگے، اسے خود بھی نہیں محسوس ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ یہ آفرین ہی تو تھی جو بچپن سے اس کے ہر دکھ اور خوشی کی شریک تھی۔ اگر ابھی آبش کی جگہ آفرین ہوتی تو اس کی ناکامی پر اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، بلکہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کر قدم سے قدم ملا کر آگے چلتی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر مضبوطی سے تھام لیتی۔ ایس نے غصے سے اپنا سر گاڑی کے دروازے سے دے مارا۔ اتنا بے وقوف کیسے ہو گیا وہ کہ آبش کے جال میں آسانی سے آ گیا، اور وہ عقل کا اتنا اندھا نکلا کہ بچپن سے ساتھ پلی بڑی دوست نما منگیتر کی سالوں کی محبت اور احسانات بھول گیا۔ ایس کو یاد آنے لگا جب اسے پتا چلا کہ زیاد اس کے باپ کا دوسرا ناجائز بیٹا ہے اور اس کا سوتیلا بھائی۔ تب وہ اتنا ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ تب یہ آفرین ہی تھی جو اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، اسے سنبھالا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو خود ایس کے لیے مکمل بدل چکی تھی، اس کے لیے کوکنگ کرنا سیکھی، صرف ایس کے لیے۔ کیسے وہ یہ سب کھل گیا؟ کیسے؟ کوئی عجب نہیں جو اس کے ماموں ولید گرویزی سمجھ گئے تھے کہ آفرین سارے معاملے میں بے قصور ہے، اور وہ خود آنکھیں ہوتے بھی اندھا بن گیا۔ اس سے ہزار درجہ بہتر تو اس کے ماموں تھے، جو آنکھ رکھتے تھے، جو دوسروں کے چہروں کے تاثرات سے ہی جان جاتی ہے کہ آدمی سچا ہے یا کھوٹا۔ اس نے درد سے جلتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ گلٹ اس شدت سے بڑھا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئی۔ بے شک اس کا دل اور دماغ اندھے تھے، مکمل اندھے، اور ایسے اندھوں کو کبھی سامنے کی سچائی نظر نہیں آتی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ ایز اپنے کمرے میں پردے گرائے، ساری لائٹس بجھائے، مکمل اندھیرا کیے، سگریٹ سے اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ ایز، دروازہ کھولو۔ کمرے کے دروازے پر ثنیہ اسے مسلسل آوازیں دیے جا رہی تھی، لیکن ایز نے تو جیسے کان بند کر رکھے تھے۔ وہ ویسے ہی کسی بت کی طرح ساکت و جامت بیٹھا رہا۔ ثنیہ نے پریشان ہو کر ملازمہ سے گھر کی چابیاں لانے کو کہا اور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ایز، میرے بچے، آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لائٹ جلاتے ہوئے سے ایز اداس بس مردہ چہرے کے ساتھ نیچے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا تو جیسے اس کی اوسان خطا ہونے لگے۔ وہ دہل کر آگے بڑھی۔ ایز نے سرخ نم آنکھوں سے ماں کو دیکھ کر پھر سے چہرہ جھکا لیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا بتاتا وہ ماں کو کہ وہ کس قدر بے وقوفی کر چکا ہے، یا آبش نے اسے کس طرح استعمال کیا ہے۔ اٹھو، فریش ہو لو، جو بھی پریشانی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تم اٹھو، شاباش۔ ثنیہ نے اسے بازو سے تھام کر زبردستی اٹھایا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر واپس آیا تو ثنیہ اس کے لیے کھانا رکھے انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، چہرہ اب بھی ستا ہوا تھا۔ آبش، تمہارے بیچ کیا مسئلہ ہو گیا ہے میرے بچے؟ ثنیہ نے اس کے ستے ہوئے اور سوجی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ بس بڑبڑا کر دوبارہ سے سر جھکا گیا۔ تو پھر آبش نے پبلکلی اناؤنس کیوں کیا کہ اس کی شادی کینسل ہو چکی ہے؟ کیونکہ ایس دورانی اس کے ساتھ سچا نہیں تھا؟ ثنیہ نے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے جانچا۔ ایس نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ بنا جواب دیے اس نے جھپٹ کر بیڈ کی سائے طرح اس سے موبائل نکالا۔ اب اس کی نظریں آبش کی طرف سے ریلیز کی ہوئی نیوز کو گھور رہی تھیں۔ اس نے کہا تھا، ایک معصوم لڑکی جسے محبت میں بس دھوکہ ملا، وہ دیہات میں پلی بڑی لڑکی جب شہر آ کر اپنے شہزادے سے ملی تو سمجھی اس کی زندگی کے تمام دکھوں کا ازالہ ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ وقت بعد اسے پتا چلا کہ جس سے محبت کرتی ہے وہ پہلے سے ہی اس کی بہن کو چاہتا ہے، جبکہ حقیقت میں اپنے شہزادے سے ملتے وقت اسے بالکل معلوم نہیں تھا۔ وہ بس آگے بڑھتی رہی، خواب بنتی رہی۔ آنکھ تو تب کھلی جب لوگوں نے اسے تانے مارنے شروع کیا۔ کیا وہ ان دونوں کے بیچ میں آ گئی تھی؟ وہ کہتا رہا اس سے مجھ سے محبت ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اس کی بہن سے محبت کا دم بھرتا رہا، لیکن ظاہر ایسے کرتا رہا جیسے اسے مجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ میں بالکل بھی ان دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، سو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایس کی زندگی سے نکل جاؤں تاکہ وہ اپنی محبت کو پا سکے۔ میں اتنی ظالم نہیں جو دو دلوں کے بیچ میں جدائی ڈالوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ایک سوال میرا بھی، کیا دیہات سے آنے والے لوگ برے ہوتے ہیں جو ہر ایک ان سے نفرت کرے؟ اس کے ساتھ ہی ایس اور آفرین کی تصویر تھی، جہاں ایس نے آفرین کو بازو سے تھاما ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ بہت کم دوری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا دونوں میں کوئی گہری بات ہو رہی ہے۔ یہ تصویر ولا کی رینوویشن کے وقت لی گئی تھی۔ ایس کو یاد تھا جب وہ آفرین سے بات کر رہا تھا اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ کسی نے یقیناً بہت صفائی سے اس موقع پر تصویر نکال لی تھی۔ حقیقت میں آبش نے بہت آسانی سے اس پر کیچڑ اچھالا تھا اور بہت خوبصورتی سے خود کو باہر نکال کر لے گئی تھی۔ یہ بات ایس کو بہت دیر سے سمجھ آئی تھی، بہت دیر سے۔ اسے واقعی اس عورت کو سمجھنے میں دیر ہو چکی تھی، اور اب پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ اب اس کی ذات مکمل پچھتاوے کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہی تھی۔ یہ آن لائن نیوز تھی اور یقیناً ایک ہی دن میں سینکڑوں منفی تبصرے لگ گئے تھے۔ ان تبصروں میں سب سے اول ذکر تبصرہ سنڈی کا تھا۔ وہ سنڈی جو اسے بھائی کہتی تھی، اب یہ سب لوگ اس کے خلاف بولے تھے، لان تان کر رہے تھے۔ اب اس کی نظر میں آبش بیچاری اور بے قصور تھی۔ سنڈی نے سب سے پہلے آفرین کی ذات پر کیچڑ اچھالا تھا اور اس کے دیکھتے ہوئے ہی باقی پبلک نے بھی ٹرین بنا دی تھی۔ سچ یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی صرف ایک شخص یا ایک فرد کی طرف سے ڈیولپ ہوتی ہے اور اکثر بنا سوچے سمجھے اس کو فالو کرتے ہیں۔ آنکھوں کے اندھے اور کانوں کے کچے ہونے کے ساتھ پبلک دماغ سے بھی فارغ تھی۔ یہاں بھی یہی بات تھی۔ کیا تم واقعی میں آفرین کی طرف واپس مڑے ہو؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے آئیز؟
सनिया का लहजा अजीब तज़हीक लिए हुआ था और उसे आफ़रीन कभी भी पसंद नहीं थी और वजह यकीनन गहरी थी, जो सनिया यकीनन सालिया याज़दानी की गहरी दोस्त और कज़न होने के नाते जानती थी। अब वो लोग जो कुछ भी करेंगे, इसका असर तुम्हारी लाइफ़ पे पड़ेगा, वो काफ़ी नाराज़गी से बोली थी। नहीं अम्मी, अय्यज़ के अल्फ़ाज़ इसके गले में जैसे फँस गए। क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा? क्या आबिश मुझ पर कीचड़ उछाल रही है? क्या इसका ये मतलब नहीं वो खुद ही मुझसे किनारा कर रही है? रिश्ता तोड़ने का फ़ैसला सरासर इसका अपना है अम्मी। वो झुंझलाया हुआ था। सनिया इसकी बात सुनकर वाक़ई हैरान रह गई। वो आबिद से इस कदर इंतहा की तवक्को नहीं कर पा रही थी। क्या वाक़ई? उसे मानने में तामुल हुआ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो सच में ऐसी होगी। तो क्या मेरा फ़ैसला गलत था? अब जबकि तुम कंपनी में भी निचली पोस्ट पर आ चुके हो और वो तुम्हारी रेपुटेशन पब्लिक में बर्बाद करना चाह रही है। सनिया सोच-सोच कर बोल रही थी। उसे अब बात समझ में आ रही थी। असल में मुझे भी आबिद से इस तरह की तवक्को नहीं थी अम्मी, लेकिन ये शायद मकाफ़ातें हैं। मैंने आफ़रीन जैसी प्यारी लड़की की कदर नहीं की। उसे रुलाया, तड़पाया और तकरीबन बर्बाद कर दिया। और अब किस्मत ने पांसा पलट दिया तो मुझे अपने सारे कसूर नज़र आ रहे हैं। मैं आप ही का कर्ज़दार हूँ माँ, बहुत ज़्यादा कर्ज़दार। वो दिल शिकस्ता सा आहिस्ता-आहिस्ता जैसे खुद से बातें करने लगा। सनिया बस उसे देख ही गई, फिर एक ठंडी सांस भरकर उठ गई। आफ़रीन ने जब खुद को ऑनलाइन न्यूज़ पर टॉप सर्च पर देखा, जहाँ लोग इस पर इस तरह दिल खोलकर तनकीद कर रहे थे, जैसे आफ़रीन ने व वाक़ई में वाक़ई में इनकी मलकियत हड़प कर ली हो। इसका दिल किया मोबाइल उठाकर टुकड़े करने के साथ-साथ आबिद का गला भी दबाकर साँस निकाल दे। उसे बुरी तरह रोना आ रहा था। इस झूठी दगाबाज औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कैसे इसकी हिम्मत कि झूठी खबर फैलाए? वही थी जिसने उसके अय्यज़ के धोखे से छीना था। वही थी जिसे इसने घर से बेघर किया था। वही थी जिसने इसके माँ-बाप को उसके खिलाफ किया था। और यकीनन वही थी जिसने उसे हर तरफ से इतना तंग किया कि इसके लिए कोई राह ना बची, सवाए शहराम से शादी के। अब जबकि वो इसकी ज़िंदगी से दूर निकल गई है, फिर वो किस बिना पर ये साज़िश कर रही है? क्या मकसद है आखिर? आफ़रीन मुसलसल तैश में दाँत पीसे सोचे जा रही थी। इसका दिमाग उसे सिर खोल रहा था। बड़ी बात ये कि इस दोस्तनुमा दुश्मन संडी ने उसकी आईडी तक लोगों की रहनुमा कर दी थी। अब लोग चींटियों की तरह वहां खिसक गए थे और इस पर कीचड़ उछाल रहे थे। कैसे लोग थे ये? बिना जाने पहचाने किसी पर किस तरह उंगलियां उठा देते हैं लोग, सिर्फ सामने की तस्वीर देखकर। लोग किस तरह से अपनी तरफ से कहानी घड़ लेते हैं। इनको सिर्फ वही नजर आता है जो दिखाया जाता है। फारिग लोगों के पास अपना दिमाग, अपनी सोच नहीं होती। फारिग लोग इस तरह गंदी सोच फैला देते हैं और ऐसे लोग नासूर होते हैं। नासूर। बहुत सारी मालूमात ऑनलाइन जाली होती हैं। तुम परेशान मत हो। जासिब ने भी न्यूज़ पढ़कर उसे तसल्ली दी। घर जाकर आराम करो, इस तरह फ्रेश हो जाओगी। शाबाश। वो वाकई बहुत अच्छा दोस्त था। बिल्कुल बड़े भाइयों जैसा अंदाज था उसका। हम्म। ओके। आफरीन ने भी उसकी बात मान ली। उसे वाकई घर जाकर कुछ देर आराम करने की ज़रूरत थी, वरना वह सोच सोचकर पागल हो जाती। आज इसका वक़ार बुरी तरह से मजरूह हुआ था। उसने खामोशी से अपनी चीज़ें सँभाली और ऑफ़िस से बाहर आ गई। लेकिन गेट से बाहर आते ही वो बुरी तरह परेशान हुई। रिपोर्टर्स का ग्रुप था जिसने इस पर धावा बोल दिया था। मिस येसानी, क्या वाक़ई आप आईएएस के साथ वापस लौट आई हैं? क्या इस खबर में सच्चाई है? मिस, क्या वाक़ई आपने अपनी बहन से इसका मंगेतर छीना है? ऐसा लगता है आईएएस और आप अलग नहीं हुए। क्या ये सच है? क्या पसे पर्दा आप दोनों में ताल्लुक चल रहा था? क्या आप दोनों में खुफिया रिलेशन है? क्या अय्यज़ ने आबिश के साथ धोखा किया और इसकी वजह आप हैं? हमने सुना है आप आबिश से हसद करती थीं। क्या ये सच है? आपके किसी रिश्तेदार के कहने के मुताबिक आप अपने वालिदैन को कहती थीं कि आप और आबिश के साथ नहीं रह सकती। क्या ये सच है मिस यस्तानी? जवाब दें। आपकी ये बात हमें बुरी लगी है। आप अपनी ही बहन से क्यों बुरा कर रही हैं, जिसने पहले ही बचपन में तकलीफ़ें सही हैं? क्या आप इसे इसलिए धमकियाँ दे रही थीं कि वो अपना बचपन देहात में गुज़ार कर आई है? लेकिन देहात से आने में क्या बुराई है? लगता है आपको बहुत ज़्यादा गुरूर है। क्या आप गाँव वालों के लोगों को हक़ारत से देखती हैं? रिपोर्टर्स के सवालात की बौछार थी कि तीरों की तरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ बरस रही थी। आफरीन की आवाज़ ख़ता होने लगी।
یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جو اس قدر بدحواس ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کسی کے دل میں اس کے لیے رحم بھرا۔ وہ بس اس کے ہر زاویے سے تصویریں کھینچ رہے تھے اور تابڑ توڑ سوالات کر کے اسے ہراساں کر رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ دور ہٹو سب! کسی مرد کی زوردار آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ ایس جو ٹھیک وقت پر آیا تھا اب بری صورتحال دیکھ کر بری طرح سے مشتعل ہوا۔ رپورٹرز کا ہاتھوں سے دھکیل کر آفرین کو ان سے دور کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس کی گال تھپ تھپا کر اسے ہوش دلایا۔ آفرین نے کانپتے ہوئے چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر آفرین کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی۔ اس نے زور سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ ارے یہ تو ایس درانی ہے، ہجوم میں سے کسی نے کہا۔ اب وہ لوگ دونوں کا گھیراؤ کر کے کھڑے تھے، تصویریں نکال رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں آج کے دن ایک چٹپٹا موضوع آیا تھا۔ کیسے جانے دیتے؟ اب ہمیں یقین آ گیا یہ صاحب کہ آپ دونوں کا خفیہ افیئر ہے، رپورٹرز میں سے ایک بولا۔ لعنت ہو تم لوگوں کی سوچ پر، شیم آن! ایس اشتعال میں بھر گیا تھا اور زور سے دھاڑا۔ سوچ سمجھ کر بات کرو تم لوگ، آفی کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس شخص کو میں نے دکھ دیا ہے، تکلیف دی، وہ آبش نہیں آفرین ہے۔ وہ چبا چبا کر سب کو گھورتے ہوئے بولا۔ اوہ، آپ اسی لیے مس آفرین کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ ایک رپورٹر نے طنزیہ سوال کیا۔ بیچاری آبش بہت ہی قابل رحم ہے۔ یہ دوسرا رپورٹر تھا جس نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آفرین کو رہ رہ کر ایس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس طرح کے کمنٹس کر کے اس کے لیے اور مصیبت بن رہا تھا اور مشکلات کھڑی کر رہا تھا۔ دونوں نے بھیڑ سے نکلنے کی کافی کوشش کی لیکن سب نے اس کا بری طرح گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان کو کہیں سے بھی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ باہر نکل سکے۔ اس ہنگامہ آرائی کے دوران ایک سیکیورٹی آفیسر جلدی سے بھاگتا ہوا آیا اور ہجوم کو منتشر کرنے لگا۔ ولید گرویزی نے بھیڑ چھٹنے کے بعد آفرین کی منتشر حالت دیکھی تو صحافیوں پر کافی سیخپا ہوا۔ کیا یہ تم لوگ اس کا انٹرویو کر رہے ہو یا پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ یہ طریقہ ہوتا ہے تم صحافیوں کا کہ ایک کمزور عورت کو گھیر کر ذہنی تشدد کا نشانہ بناتے رہو؟ شرم نہیں آتی؟ کیا تم لوگ صحافی بننے کے اہل بھی ہو؟ وہ بری طرح برس رہا تھا۔ صحافیوں نے جب ولید گرویزی کی قیمتی لباس اور اس کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکار دیکھے تو ڈر گئے۔ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ دوبارہ کوئی سخت جملہ کہہ سکے، لیکن ایک نے کہہ دیا، ہم صرف ان دونوں کے بیچ میں تعلق کو جاننا چاہ رہے تھے، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ولید نے اشتعال میں کہہ کر آفرین کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ میری منگیتر ہے، اگر تم لوگوں نے پھر بھی آفرین ترانی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ برا طرح انگلی اٹھا کر انہیں وارن کر گیا۔ سب واقعی دل میں ڈر گئے۔ ایست خود دنگ رہ گیا۔ یہ وہ کیا سن رہا تھا؟ آفی ولید ماموں کی منگیتر؟ کب ہوا یہ؟ بیچاری آفرین خود ولید کے پیچھے کھڑی آنکھیں پھاڑے دنگ نظروں سے کبھی ولید کبھی ایست کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے خواب و خیال سے اوپر کی بات ہو گئی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ولید گرویزی ایسا کچھ کہہ سکتا ہے۔ اف اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس نے بے اختیار دل میں اللہ سے کہا، اگر اگر شہرام کو پتہ چلا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ تو مجھ پر ویسے ہی غصہ ہے۔ اب تو اللہ ہی حافظ ہے میرا۔ وہ دل ہی دل میں کراہی۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ آفرین کو شاکڈ حالت میں دیکھ کر ولید نے اسے حصار میں لے کر گاڑی میں بٹھایا۔ آفرین کے تو جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی، یہ ہو کیا رہا تھا؟ ایس بھی پریشان ہو کر ان کے پیچھے گیا۔ کار کے دروازے پر ہاتھ رکھ کے اس نے بند ہونے سے روکا۔ ولید ماموں، کیا واقعی آپ دونوں میں کوئی رشتہ بن چکا ہے؟ وہ بے چینی سے ہچکچا کر بولا۔ یہ تو آفرین کے فیصلے پر منحصر ہے۔ جب تک وہ نہیں چاہتی ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے ایسے صرف آفرین کو تم سے بچانے کے لیے کہا تھا۔ بے بسی سے بول کر اس نے آفرین کے ساکت وجود کو دیکھا۔ معاف کرنا آفرین، میں نے بنا تم سے پوچھے کمنٹ کر دیا۔ تم کو یقیناً برا لگا ہے۔ آفرین حیرت زدہ سی ایک ہی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے پلک تک نہیں جھپکی۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، کیا کہتی؟ کیسے بتاتی وہ؟ تاہم یہ ولید کی نیک نیتی سے کی گئی ایک کوشش تھی۔ آفرین نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ ایز نے جان کر سکون کی سانس لی کہ وہ صرف ایک دکھاوا تھا۔ آفی میں سٹاپ، مجھے اس طرح بکواس نام سے پکارنا بند کرو ایز، تمہیں کوئی حق نہیں مجھے میرے نام سے پکارو۔ وہ بری طرح غصے میں آ کر اسے وارن کر گئی۔ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا جب جب اس کی نظر ایز پر گئی تھی۔
यही तो वो शख्स था जो उसकी ज़िंदगी को तूफ़ान में धकेल गया था और अब किस मज़े से बेशर्मी के साथ उसके पीछे आ रहा था। किस मुँह से? मेरा ये मतलब नहीं था। आफ़रीन की वार्निंग पर वो सख्त शर्मिंदा हुआ। क्या मतलब नहीं था? क्या तुम उसे अब मौत के मुँह में धकेलना चाहते हो? मेरी ज़िंदगी को परेशानियों से दो-चार करके भी तुम्हें सुकून नहीं आया। अब कौन-सी चाल रहती हो? बोलो, अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बर्बाद तो कर दी मेरी ज़िंदगी। बेघर कर दिया तुमने मुझे। मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी तुमने। हर तरह से घेरा तंग करके मेरा सुकून तबाह कर दिया तुमने। अब क्या चाहते हो? अभी कोई कसर बाकी रहती है ये? वो गुस्से में चीख रही थी, साथ ही रोती रही। रोती-रोती हिचकियाँ बन गई। अय्यज़ शर्मिंदगी से जैसे गूंगा हो गया। अल्फाज गले में फंस गए। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ दिन पहले होती तो वो इसका लहजा तक बर्दाश्त ना करता। गुस्सा करता, उस पर चीखता, उसे गलत ठहराता, उसे गलत सलत कहता। लेकिन अब हालात मुख्तलिफ थे। अब वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उसे अपने गुनाहों का अच्छे से अदराक हो चुका था। वो गुनहगार था, वो मुजरिम था। वो अब शर्मिंदा होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ नहीं। अब बाजी उसके हाथ से निकल चुकी थी। किस्मत ने बुरी तरह उसे आसमान से घसीटकर नीचे ज़मीन पर पटका था। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी माँगने के इरादे से आया था। जब तुम्हें रिपोर्टर्स के घेरे में देखा, तुम्हें परेशान देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने लब भींच लिए। नज़रें शर्मसारी से झुकी हुई थीं। कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, तभी बेख्तियार तुम्हारे बचाने के लिए आगे बढ़ा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे माफ़ कर देना आफ़ी। मैं आबिद के धोखे में आकर तुम्हें दुःख दे गया। माफ़ करना प्लीज़। ये सुनकर गुस्से से आफ़रीन का चेहरा कानों तक सुर्ख हुआ। वाह! कल तक वो औरत तुम्हारी नज़र में ज़हीन, शरीफ और रहमदिल थी। और मैं एक बुरी, हासिद, ज़ालिम औरत थी। और आज तुम्हारी मज़ाक़-ख़ेज़ बात सुनकर मुझे हँसी आ रही है। वो तंज़िया एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोली। ये सुनकर अय्यज़ के खूबसूरत चेहरे का रंग शर्म से फीका पड़ गया। चेहरा ऐसा बुझ गया जैसे किसी ने अचानक से बल्ब ऑफ कर दिया हो। आफ़ी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कभी ज़िंदगी में तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। कभी वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा। प्लीज़ आफ़ी। वो इल्तिजाइया हुआ। मैं बेवकूफ़ था आफ़ी, मैं पागल था। तुम सही कहती थी, मैं जवान हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी बात ना मानी। अब मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूँगा और सब ठीक हो जाएगा आफ़ी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम मेरा साथ दो। वो बहुत मान से, आस से उसे देखने लगा। आफ़रीन तो ये सुनकर दंग रह गई। उधर वलीद के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसे अपने भांजे पर सख्त ताव आया था। साथ ही उसे ये डर भी लगा कि कहीं आफ़रीन उसके लफ्ज़ों के जाल में फिर से न फँस जाए। कहीं इसका दिल और ज़हन फिर से अय्यज़ की तरफ मुड़ जाए। बहरहाल दोनों में बचपन से ताल्लुक़ रह चुका था। एक उनसियत थी, एक मोहब्बत थी। आफ़रीन कोई भी फ़ैसला करने से पहले ये ज़रूर याद करना कि अय्यज़ ही वो शख़्स है जिसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारे पुरख़ुलूस जज़्बात की कदर नहीं की। इनको रोंद कर आगे बढ़ गया और अब अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि वो गलती तुम दोबारा से ना दोहराओ। इसीलिए बी केयरफुल। उसने जैसे खलूस से वार्न करना चाहा। वली मामू प्लीज़! अय्यज़ ज़ोर से चीख पड़ा। मैं अच्छी तरह आपके इस जुमले के पीछे की वजह जान गया हूँ। आप आफ़ी को इसलिए रोक रहे हैं कि आप खुद आफ़ी में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये बात मत भूलना वली मामू कि हम में बहरहाल ताल्लुक़ रह चुका है। मैं ही वो शख़्स हूँ जिससे आफ़ी ने शदीद मोहब्बत की है। इन दोनों की बहस-ओ-तकरार सुनकर आफ़रीन तो दंग रह गई। 2 मर्द उसके लिए आपस में तकरार कर रहे थे। क्या वो खिलौना थी? उसे सख्त तैश आया। बकवास बंद करो अपनी। वो ज़ोर से दहाड़ी। गुस्से की शिद्दत से वो काँप रही थी। ये तुम ही थी ना जिसने मुझे बुरी तरह धुतकारा? और अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? कोई शर्म है तुम्हें? अगर है तो एटलीस्ट इस शर्म में डूबकर मर जाओ तुम। मैं तो तुम्हें देखकर ही बेज़ार हो चुकी हूँ। वो उँगली उठाकर सख्त लहजे में उसे दिन में तारे दिखा रही थी। अगर मैं वक़्त को पीछे पलटाने पर कादिर होती, तो मेरी ख़्वाहिश है काश मैं तुम्हें कभी ना जानती, कभी ना मिलती। इसे इन दोनों से और बहस करने में कतई दिलचस्पी नहीं थी। वो गुस्से और बेज़ारी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। प्लीज़ मत जाओ। इसने एकदम इसका बाजू गिरफ्त में लेकर रोकना चाहा। मुझे एक मौका तो दो, सिर्फ़ एक मौका दो आफ़ी।
मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। वो बेबसी से गोया हुआ। खबरदार, खबरदार जो करीब आओ, दूर रहो मुझसे। उसने सख्ती से अय्यज के हाथ झटके और चीख पड़ी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ। वलीद भी दरवाज़ा खोलकर जल्दी से आगे बढ़ा। अय्यज, तुमको यहाँ से जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कोई पस पर्दा वाक़ये को भड़का रहा है। मैं आफ़रीन की खातिर मामले को हल करना चाहता हूँ। वलीद ने एक गहरी बात कही। इसकी बात पर आफ़रीन चौंक कर मुड़ी। नहीं, शुक्रिया। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना मसला डील कर लूँगी। आफ़रीन बिल्कुल भी नहीं चाहती थी इस बहाने वलीद आगे बढ़े। उसे लगा अगर वो कुछ देर और यहाँ रुकी तो गुस्से से फट पड़ेगी। दूसरी बात, वो वलीद का बिल्कुल भी एहसान नहीं लेना चाहती थी।